دوستو، پاکستان ایئر فورس جسے آج بین الاقوامی ماہرین بھی ایک جدید تربیت یافتہ اور اسٹریٹجک ایئر فورس کی طور پر تسلیم کرتے ہیں، یہ وہ فضائی قوت ہے جو بیک وقت دفاع، حملہ، انٹیلیجنس، الیکٹرانک وارفیئر، ایئر ڈیفنس اور جوہری پروگرام کی حفاظت جیسے حساس فرائض انجام دیتی ہیں۔ لیکن پاکستان ایئر فورس کی اصل طاقت صرف اس کے طیارے نہیں، اس کی اصل طاقت اس پورے نظام میں پوشیدہ ہیں جو خاموشی سے بلا تعطل 24 گھنٹے قومی فضائی حدود کو محفوظ رکھتا ہے۔ پاکستان ایئر فورس کی طاقت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس بنیادی ڈھانچے کو دیکھنا ضروری ہے جو اس پورے ادارے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ ادارہ نہ صرف آپریشنل کمانڈ، لڑاکائی اسکواڈرن، بیسز، تربیتی مراکز، ریڈار سسٹمز، میزائل نیٹ ورک، ایئر ڈیفنس کمانڈ، اسپیشل سروسز ونگ، ایوییشن انجینئرنگ اور الیکٹرانک وارفیئر سیل پر مشتمل ہے، بلکہ اس میں وہ تمام چھوٹی اور بڑی اکائیاں بھی شامل ہیں جو ایک فضائیہ کو ایک مکمل جنگی مشین بناتی ہیں۔ پاکستان ایئر فورس تقریباً 25 سے زائد اہم ایئر بیسز رکھتی ہیں، جن میں سے کئی بیسز جنگی آپریشنز کے لیے، جبکہ کچھ ٹریننگ، کچھ ایئر ڈیفنس اور کچھ لاجسٹک سپورٹ کے لیے مختص ہیں۔ ان بیسز میں سب سے زیادہ اہمیت ان بیسز کو حاصل ہے جہاں لڑاکائی اسکواڈرن تعینات ہیں۔ یہاں سے کسی بھی وقت اسکریمبل آرڈر جاری ہو سکتا ہے اور طیارے صرف 2 سے 3 منٹ میں فضا میں پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایئر ڈیفنس کمانڈ ریڈار نیٹ ورک، سرفیس ٹو ایئر میزائلز، لو اینڈ ہائی الٹیٹیوڈ ٹریکنگ اسٹیشنز اور آن لائن سینسرز کے ذریعے پورے فضائی ماحول کو مانیٹر کرتی ہیں۔ پاکستان کا ریڈار نیٹ ورک چین اور اپنے وسائل سے تیار شدہ مختلف قسم کے ریڈار رکھتا ہے، جن میں 3D ریڈار، اوور دی ہارائزن لاک آن ریڈار اور موبائل ریڈار سسٹمز بھی شامل ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی فضائی طاقت کے دل کی، یعنی فائٹر جیٹس کی۔ پاکستان ایئر فورس کے پاس اس وقت مختلف جنریشن اور رولز کے طیاروں پر مشتمل ایک پیچیدہ مگر اچھی طرح سے منظم بیڑا موجود ہے۔ یہ بیڑا نہ صرف دفاعی بلکہ جارحانہ آپریشنز میں بھی اپنی کارکردگی ثابت کر چکا ہے۔ پاکستان کے لڑاکا بیڑے کا سب سے بڑا حصہ JF-17 تھنڈر پر مشتمل ہے۔ یہ وہ منصوبہ ہے جس نے پاکستان کو دفاعی اعتبار سے خود مختاری، سستی لاگت میں جدید ٹیکنالوجی اور فوری اپ گریڈ کا راستہ دیا۔ جبکہ پاکستان کے پاس اس وقت مختلف بلاکس میں JF-17 کے 150 سے زائد طیارے ہیں، جن میں بلاک 1 بنیادی جنگی کردار رکھتا ہے، بلاک 2 میں ایویانکس، وار لوڈ اور ریفیولنگ صلاحیت بڑھائی گئی، جبکہ بلاک 3 پاکستان ایئر فورس کے لیے ایک گیم چینجر سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، بلاک 3 جدید ریڈار، جدید اسلحہ، الیکٹرانک وارفیئر پوڈز، تباہ کن میزائل اور نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ وہ واحد طیارہ ہے جو کم لاگت میں F-16 کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس بلاک 3 کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے اور مستقبل میں یہ پاکستان کے لڑاکا بیڑے کا سب سے اہم حصہ ہوگا۔ اس کے علاوہ پاکستان ایئر فورس کے پاس 70 سے زائد F-16 موجود ہیں، جن میں بلاک 15، بلاک 25، بلاک 30 اور بلاک 52 شامل ہیں۔ یہ طیارے پاکستان کے ہائی ویلیو ٹارگٹس کے خلاف اسٹریٹجک پلیٹ فارم سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے پاس نہ صرف اعلیٰ معیار کا ریڈار ہے بلکہ دنیا کے بہترین M120 رام میزائل سے بھی لیس ہیں۔ پاکستان ان طیاروں کو انتہائی کم استعمال کرتا ہے تاکہ ان کے ایئر فریم لائف زیادہ سے زیادہ برقرار رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں F-16 آج بھی پوری دنیا میں بہترین مینٹینڈ تصور کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کے پاس مختلف ماڈلز کے 7 سے زائد معراج طیارے ہیں، جنہیں پاکستان نے مکمل طور پر اپ گریڈ کر کے جدید جنگی ضروریات کے قابل بنایا۔ ان میں معراج 3، معراج 5 اور مختلف جدید ورژنز شامل ہیں۔ یہ طیارے گہرے اسٹرائک مشن میں پاکستان کے سب سے زیادہ قابل اعتماد پلیٹ فارم ہیں، جبکہ پاکستان کے جوہری پروگرام کی حفاظت میں بھی ان طیاروں کا اہم کردار ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس F-7P اور PJ کے درجنوں طیارے ہیں جو نہ صرف دفاعی بلکہ تربیتی کردار بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ طیارے اب ریٹائرمنٹ کے قریب ہے لیکن ابھی بھی بیسز کی دفاعی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کے پاس مختلف نوعیت کے ہیلی کاپٹرز موجود ہیں، جن میں Mi-17، Mi-35 سی کنگ اور دیگر میرین سپورٹ ہیلی کاپٹر جن میں 412 شامل ہیں۔ یہ ہیلی کاپٹر سرچ اینڈ ریسکیو اسپیشل فورسز کی رسائی اور جنگی مشن میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کے پاس مختلف فاصلوں تک مار کرنے والے میزائلز موجود ہیں، جن میں امراہم AIM-120، PL-15 ویسٹنگ ہاؤس میزائل، شارٹ رینج انفرا ریڈ میزائل، ریڈار گائیڈڈ میزائل شامل ہیں۔
خصوصاً PL-15 ایک جدید طویل فاصلے تک مار کرنے والا میزائل ہے جس کی رینج 200 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ پاکستان فضائیہ کے پاس مختلف اسٹرائک ہتھیار شامل ہے جن میں رات کروز میزائل باورا، اسٹینڈرڈ لیزر گائیڈڈ بوم کٹس، اینٹی شپ میزائل، اینٹی ریڈار میزائل، جبکہ معراج اور JF-17 تھنڈر دونوں میں یہ میزائل نصب کیے جا سکتے ہیں۔ جدید جنگ اب صرف میزائلز اور طیاروں سے نہیں لڑی جاتی، الیکٹرانک وارفیئر ہی فیصلہ کن عنصر بن چکا ہے، جبکہ پاکستان اس میدان میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان اب امریکی ساختہ F-16 پر انحصار کم کر رہا ہے اور تمام توجہ JF-17 اسٹیلتھ فائٹر جیٹس کی تیاری پر لگا رہا ہے۔ پاکستان 5ویں جنریشن کے طیارے اپنی میزائلز، اپنے ریڈارز اور اپنے الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کے ساتھ تیار کرنے کی سفر پر گامزن ہے۔ اس کے ساتھ پاکستان جدید میزائل، جدید ڈرون بیڑے، ہائی اینڈ کروز میزائلز اور نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر پر کام کر رہا ہے۔